الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ قال اللہ تعالی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 انشاءاللہ آج ان دو آیتوں کے معنی میں غور و فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون، کیسے کفر کر پاتے ہو، کیسے انکار کر پاتے ہو، کیسے اللہ کی عبادت سے اکڑ لیتے ہو، کیسے اللہ کی ربوبیت کو جھٹلا لیتے ہو، کیسے، یعنی تعجب کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعجب کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ انتہائی انکار والی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سمجھ بوجھ والے ہو، کیف تکفرون، کیسے کفر کر لیتے ہو، جب کہ حقیقت کیا ہے جسے تم بھی مانتے ہو، کیا ہے؟ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کفر کیسے کرتے ہو، وکنتم امواتا، جب کہ تم مردہ تھے، کچھ نہیں تھے، فاحیاکم، اسی اللہ نے تم کو زندہ کیا ہے۔ مردہ تھے، مردہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جہاں احساس نہ ہو، جس کے اندر دیکھنے کی طاقت نہ ہو، جس کے اندر سننے کی طاقت نہ ہو، جس کے اندر حرکت نہ ہو۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں مردہ تبھی ہوگا جب پہلے زندگی ہو تب موت ہوگی۔ نہیں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ موت زندگی ہو اس کے بعد جو موت ہو وہی موت ہے۔ زندگی سے پہلے بھی اگر موت والی حالت ہے تو وہ بھی موت ہے۔ تو یہاں زندگی سے پہلے جو انسان کچھ نہیں تھا، اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان کے اوپر کوئی ایسا وقت نہیں آیا جب اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا؟ ایسا وقت آیا ہے۔ انسان پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، تم مردہ تھے، تم معدوم تھے، تمہاری کوئی ہستی نہیں تھی۔ فاحیاکم، اس نے تم کو زندہ کیا، جسم بنایا، اس کے اندر روح پھونکی، اس کے ذریعے اللہ نے زندہ کیا۔ روح کیا چیز ہے جو اللہ نے پھونک دی؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور وہی اللہ وہ روح جب الگ کر لیتا ہے جسم سے تو پھر زندگی ختم ہو جاتی ہے، پھر موت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب جانتے ہو کہ تم نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے، کسی اور نے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہی اللہ ہے، اور وہی پھر تم کو موت دے گا۔ اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے، تم کو زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تم کو موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اس کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ ایسا نہیں کہ زندہ ہو کے پھر یہیں آ جاؤ گے، پھر وہ زندہ جب کرے گا دوبارہ تو وہ اپنے پاس بلائے گا، اس کے پاس لوٹ کے جانا ہوگا دوسری زندگی میں۔ دوسری زندگی میں وہاں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، وہاں پر جیسا کیے رہو گے وہ ساری چیزیں ظاہر ہوں گی۔ تو کیسے اللہ کو جھٹلاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا، جبکہ اس نے تمہیں زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے جو چیزیں تمہارے لیے چاہیے سب تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ تم زندہ رہ سکو۔ قسم قسم کی نعمتیں دی ہیں اس دنیا میں، جس کو زندگی ملی ہے، اگر ہر کوئی اپنی زندگی پہ غور کرے تو اس کائنات سے اس کی زندگی کے لیے اسے جو ملنا چاہیے وہ احساس کرے گا کہ پوری کائنات میری زندگی کے لیے لگی ہوئی ہے۔ اللہ کی زمین، اللہ کا آسمان، اللہ کا سورج، اللہ کی ہوا، اللہ کے طرف سے اگائے ہوئے پیڑ پودے، جو ہے ساری کائنات لگی ہوئی ہے ہماری زندگی کے لیے یا ہر زندہ کی زندگی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کچھ نہیں تھے، تمہیں زندہ کیا،
اس زندہ کرنے والے نے جس نے تمہیں زندہ کیا ہے اور کس لیے زندہ کیا ہے اس مقصد کو بتانے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، تو تم اس اللہ کا بھی انکار کر دیتے ہو اور اس انکار کے بعد ان نبیوں کا بھی انکار کر دیتے ہو جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اور پھر وہ نبی جو بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، جس نے ابھی زندہ کیا ہے وہ پھر زندہ کرے گا، پھر اس بعث کا بھی، مرنے کے بعد دوبارہ جینے کا بھی، آخرت کا بھی انکار کر دیتے ہو۔ کیسے یہ انکار کر پاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس پر انکار کر رہا ہے کہ جب تمہیں اللہ نے پیدا کیا، قسم قسم کی نعمتیں دیں، پھر وہ تمہیں ایک مدت کے بعد موت دے گا، اور موت کے بعد پھر جو تمہاری زندگی ہوگی برزخ کی اس میں بھی کچھ تمہیں جزا ہوگی، پھر اس کے بعد باقاعدہ تمہیں زندہ کرے گا، مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا اور وہاں بھرپور بدلہ ملے گا دوبارہ زندگی کے بعد۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس پر ایمان لایا جائے، یہ عقل مندی کا تقاضا ہے۔ اور اگر اس کے خلاف کیا جاتا ہے، اس کا انکار کیا جاتا ہے، اس پر ایمان نہیں لایا جاتا، تو عقل مندی کا الٹا کیا ہے؟ بیوقوفی ہے، جہالت ہے، نادانی ہے۔ اللہ پر ایمان چھوڑ دینا یہ جہالت اور نادانی اور بیوقوفی ہے، اور ایمان لانا یہ عقل مندی ہے، یہ ہوشیاری ہے، یہ سمجھداری ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ سے ثواب کی امید رکھو، اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو، یہ عقل مندی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسے تم انکار کر پاتے ہو اللہ کا جب کہ تم کچھ نہیں تھے، یا تم مردہ تھے، تمہیں اس اللہ نے زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ گویا دو موت اور دو زندگی کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ تو ایک موت وہ ہو گئی جو اس زندگی سے پہلے تھی، جب ماں کے پیٹ میں تھے، جب نطفے تھے یا جب موجود نہیں تھے، اسے اللہ نے موت قرار دیا۔ اور دوسری موت وہ جب ہم اس جسم سے، جو جسم موجود ہے، اس سے اللہ تعالیٰ روح الگ کر دے گا، وہ موت۔ اور اس کے بعد یہ پورا بدن جس کو کہتے ہیں کہ یہ عناصر سے مل کے بنا ہے، آگ سے، مٹی سے، ہوا سے، پانی سے، ان عناصر سے جو مل کر کے بنا ہے، پھر یہ زمین میں دفن کر کے سب ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد روحیں کہاں چلی جائیں گی؟ یا علیین میں یا سجین میں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب دوبارہ زندہ کرے گا، ہر روح کو حکم دے گا کہ چلے جاؤ اپنے جسم پہ واپس چلی جاؤ۔ کوئی روح غلطی کر کے کسی اور جسم میں چلی جائے گی؟ کوئی غلطی نہیں ہوگی، یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ جیسے سورج کسی دن غلطی نہیں کرتا، کہاں سے نکلنا ہے وہیں سے نکلتا ہے، کہاں ڈوبنا ہے وہیں ڈوبتا ہے۔ جیسے اللہ نے پورا یہ نظام جو بنایا ہے، کہیں کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے، ایسے روح کے دوبارہ جسم میں آنے میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ علم والا ہے، کیونکہ اللہ قدرت والا ہے، کیونکہ اللہ حکمت والا ہے، اور علم سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، جیسا کہ اللہ نے بتایا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ انکار کیا ان لوگوں پر جو لوگ اللہ کے پر ایمان کا انکار کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں نبیوں کا انکار کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری جملہ جو کہا ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کچھ لوگ پہلے بھی یہ بات کہتے تھے، اور آج بھی کچھ لوگ شاید کہنے والے پائے جاتے ہوں، کہ جب ہم زمین میں دفن کر دیے جاتے ہیں، جب ہم مٹی میں مل جاتے ہیں، جب ہماری ہڈیاں سڑ گل جاتی ہیں، تو دوبارہ ہمیں کیسے زندگی ملے گی؟ کیسے ہم زندہ ہو جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں اس شک کو، اس اعتراض کو یا اس شبہے کو ذکر کیا، اور اس کا اکٹھا 8 جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، اکٹھا ایک ہی جگہ 8 جواب دیا ہے۔ اور قرآن پاک میں اور بھی بہت سارے جوابات دیے ہیں، وہ 8 جواب لے لیتے ہیں اکٹھا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، 8 دلیلیں ذکر کی ہیں دوبارہ زندہ ہونے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ لوگوں نے اعتراض کیا، من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہماری ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جب ہڈیاں سڑ گل جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، تو کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے۔
پہلی بار آپ نے خود پیدا کر لیا اپنے آپ کو؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اسی اللہ نے جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی اللہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ کوئی چیز جو آدمی ایک بار بنا لیتا ہے دوبارہ بنانا مشکل ہوتا ہے کہ آسان ہوتا ہے؟ دوبارہ زیادہ آسان ہوتا ہے، صرف آسان ہی نہیں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اللہ نے یہی بات کہی قرآن پاک میں، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، کہ وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی ہے جو پیدائش کو دہراتا ہے، اور دہرانا اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ تو جو پہلی بار پیدا کیا ہے دوبارہ پیدا کرے گا۔ اسی طرح سے یہ ہو گئی پہلی دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری دلیل، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا اول مرہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، یہ ہوگی دوسری دلیل، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ خلق کا دو طرح، ایک فعل کے حساب سے ترجمہ ہو سکتا ہے، ایک مخلوق۔ ہر مخلوق کے بارے میں پوری طرح جانتا ہے، کس کو پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، کون کون سے اجزاء ہیں، کیا کیا مل کر کے بنا ہے تب پیدا ہوا ہے، اور کیسے پیدا کرنا ہے، وہ سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جو سب کچھ جانتا ہو اور جس کے علم میں کہیں کوئی کمی نہ ہو، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا بہت آسان ہے۔ تو یہ ہو گئی دوسری دلیل کہ اللہ خوب جانتا ہے چیزوں کو کیسے پیدا کرے، کیسے بنائے، کیسے اکٹھا کرے، کیسے جوڑے، کیسے زندگی دے، کیسے موت دے، سب جانتا ہے، اور اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے وہیں دلیل دی، سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، وہ اللہ دوبارہ پیدا کرے گا جس نے ہرے درختوں سے آگ پیدا کیا ہے، اور اسی سے تم آگ جلاتے ہو، کھانا پکاتے ہو، اسی سے اپنے چولہے سلگاتے ہو۔ پہلے ایک درخت ہوتا تھا جس کی ٹہنیوں کو آپس میں ٹکرانے سے آگ نکلتی تھی، چکماق کہتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ درخت کی ٹہنی ہری ہوتی ہے، اور ہری کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، نمی ہوتی ہے، تری ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں آگ میں ٹھنڈک نہیں ہوتی، گرمی ہوتی ہے، آگ میں نمی نہیں ہوتی ہے بلکہ خشکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹھنڈی اور تری سے خشکی اور گرمی والی چیز آگ پیدا کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا اور مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ اکٹھا کر کے دوبارہ حیات دے دینا کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، جو ایسا تمہارے سامنے دکھا رہا ہے۔ اور اس کی قدرت، تم نے بہت زیادہ قدرت کی وہ چیزیں ہیں جو تم نے دیکھی ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ نے یہ تیسری دلیل دی۔ چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، کیا انسان جیسے کو نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ آسمان و زمین انسان سے چھوٹے ہیں کہ بڑے ہیں؟ اتنا بڑا آسمان، مضبوط آسمان، بلا ستون کے آسمان، اتنا وسیع اور کشادہ آسمان، اتنی دوریوں پہ پھیلا ہوا آسمان، اور اتنی بڑی زمین جو اپنے اندر اتنے خزانے رکھتی ہے، اپنے باہر اتنے خزانے رکھتی ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، اس کے اوپر کیا پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں اس کے اوپر اور اس کے اندر۔ اس زمین کو جس اللہ نے پیدا کیا، اس آسمان کو جس اللہ نے پیدا کیا، اس اللہ کے لیے انسان، چھوٹے سے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل ہے؟ وہی اللہ ان کو پیدا کرے گا۔ یہ ہو گئی چوتھی دلیل۔ پانچویں دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، الخلاق خوب پیدا کرنے والا، العلیم خوب جاننے والا۔ اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے، کیسی چیزیں پیدا کی اللہ نے۔ ایک کوئی مخلوق پہ نظر ڈالو، مچھلیوں کو ڈالو، کتنی قسم کی مچھلیاں ہیں، پودوں کو دیکھو کتنے قسم کے پودے ہیں، پیڑوں درختوں کو دیکھو کتنے قسم کے درخت ہیں۔ اللہ کی صورت گری، اللہ کی جو ہے پیدا کرنا، اللہ کا منصوبہ بندی کرنا، اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے ان کی ضروریات کے مطابق ان کو شکل و صورت دینا۔ اللہ نے کیسے رینگنے والا الگ بنایا، چلنے والا الگ بنایا، 2 پیر والا الگ بنایا، 4 پیر والا الگ بنایا، اڑنے والا الگ بنایا، تیرنے والا الگ بنایا، کیسی قدرت کے بے شمار مظاہر ہیں۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ،
وہ خوب پیدا کرنے والا، بہت زیادہ علم والا ہے، تو اس اللہ کے لیے دوبارہ اس انسان کو پیدا کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ یہ 5ویں دلیل ہوگی۔ 6ٹھی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہیں سورہ یاسین میں، ایک طرف سے ساری دلیلیں اللہ نے ذکر کیا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ وہ اللہ، اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو جس کی قدرت اس قدر ہو، اتنی بڑی قدرت ہو کہ اس کو صرف کہا کہ ہو جا اور ہو جاتی ہے، اس کو انسان کو دوبارہ پیدا کر دینا، مٹی میں مل جانے کے بعد اللہ کہے گا ہو جا، روح آ جائے گی، سارے ذرے سمٹ جائیں گے، کون سی چیز تھی سب مل کے اکٹھا ہو جائے گی، دوبارہ انسان بن کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ کیف تکفرون باللہ، اس اللہ کا کفر کیسے کر پاتے ہو، کیسے انکار کرتے ہو اس اللہ کا جس کی یہ قدرت ہے۔ یہ 6ٹھی دلیل ہو گئی۔ 7ویں دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی سلطنت ہے، جو سب کا بادشاہ ہے۔ پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے اللہ؟ عاجز رہنے سے پاک ہے، کمی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے عاجز رہ جائے، کرنا چاہے اور نہ کر سکے؟ اللہ اس سے پاک ہے، اللہ اس سے بلند ہے۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پیدا کرے گا۔ اس دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے اتنا سارا انتظام ربوبیت کا، رحمت کا رکھا ہے، اس کے بعد اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، اپنا حکم دیا ہے۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے شروع سے آخر تک محتاج ہے، اللہ کا ہر گھڑی ہر سانس میں محتاج ہے، یہ انسان جب اللہ کا حکم نہیں مانے گا، اللہ کے سامنے کل حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 لوگوں کو، ایک وہ شخص جس نے اللہ کا حکم مانا ہے، اور ایک وہ شخص جس نے اللہ کے سامنے اکڑ کیا ہے، تکبر کیا ہے، اللہ کے سامنے اکڑا ہے، اللہ دونوں کو ایک کر دے گا۔ ایک وہ شخص جو مجرم رہا ہے، اور ایک وہ شخص جو نیکوکار رہا ہے، اللہ دونوں کو برابر کر دے گا۔ قطعاً نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے موت کے بعد دوبارہ زندگی آئے گی، جیسے ہماری موت تھی پھر زندگی آئی۔ اللہ نے جیسے زندگی دی ہے، ہم کچھ نہیں تھے، اب کچھ ہو گئے ہیں، پھر موت آئے گی، یہ بھی یقینی چیز ہے۔ جو موت آنے والی ہے، موت و حیات کا ہم سلسلہ دیکھ رہے ہیں، یقینی چیز ہے۔ ایسے ہی وہ زندگی دوبارہ آنا بھی یقینی چیز ہے، وہ آ کے رہے گی اور اس کو کوئی روک نہیں پائے گا۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اور اللہ کے نبیوں کی اطاعت کی جائے، اور حق کے راستے پر چلا جائے، اور باطل کو چھوڑ دیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ اللہ کی رحمت کے اس دنیا میں اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت کے ہم حقدار بن جائیں۔ تو یہ رہی آیت نمبر 28، اور اس کے بعد میں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے اندر کی دلیل ذکر کیا جس سے ہم ایمان لے آئیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ کیسے تم اللہ کا انکار کر دیتے ہو جبکہ تم کچھ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ تو ہمارے اپنے اندر کی دلیل اللہ نے ذکر کی، کہا پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، پھر تمہیں پلٹ کے اس کے پاس جانا ہے، تم اسی کے گھیرے میں ہو، اس کی قدرت کے گھیرے میں، اس کے علم کے گھیرے میں، اس سے باہر نہیں ہو۔ یہ تمہاری اپنی دلیل ہو گئی ذات کی۔ پھر اللہ نے ہماری ذات سے باہر جو ہے پوری دنیا ہے، جو اللہ کا انعام، اکرام، احسان ہمارے اوپر ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا اور اس کو دلیل بھی بنایا اور اس کو احسان بھی جتایا۔ اس کا تقاضا کیا ہے کہ شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا ہے جو زمین میں ہے، سب کے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے، اور پھر کہا جمیعاً، سب کے سب، جتنی چیزیں زمین میں سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ دیکھتے ہیں ہمارے لیے ہے۔ اور پھر اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کے نفع اٹھانے کے لیے، کوئی ایک انداز سے نفع اٹھانے کے لیے، کوئی دوسرے انداز سے نفع اٹھانے کے لیے، لیکن ہر ایک چیز دنیا میں جو ہے وہ اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے۔
نفع اٹھائے، اس سے لطف اور مزہ لے اور اس سے نصیحت حاصل کرے، جسم کے لیے بھی فائدہ اٹھائے، عقل اور روح کے لیے بھی فائدہ اٹھائے۔ ہر کے لیے اللہ نے یہ پوری دنیا بنائی ہے۔ اسی لیے اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب حلال ہیں، جب تک اللہ روک نہ دے کہ نہیں یہ حرام ہے۔ اللہ نے احسان جتایا ہے کہ میں نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں، اس لیے اصل یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے، ہر چیز پاک ہے، ہر چیز جائز ہے، جب تک اللہ روک نہ دے۔ اس لیے کوئی آدمی آ کے کہے کہ فلاں چیز حرام ہے تو اسے کہو اللہ نے کہاں روکا ہے، کیونکہ اللہ نے تو کہا زمین سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اگر اللہ نے روکا ہے قرآن پاک میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے حدیث پاک میں تو اس سے رک جائیں گے، لیکن جب تک نہیں روکا ہے تب تک سب کے سب کیا ہے؟ حلال ہے، سب کے سب جائز ہے، سب کے سب پاک ہے، جب تک کہ اس کی ناپاکی نہ معلوم ہو جائے، جب تک کہ اس کا حرام ہونا شرعی دلیل سے ثابت نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ہمارے فائدے کے لیے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک وقت میں نقصان کی لگتی ہیں لیکن دوسری طرف سے وہ فائدے کی ہوتی ہیں اور ہم کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایک چیز زہر ہوتی ہے، نقصان کے لیے ہے بظاہر، لیکن بعض دواؤں میں استعمال کر کے اس کا فائدہ ہوتا ہے، بعض دواؤں میں استعمال۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، ایک وقت میں وہ نقصان دہ، دوسری جگہ میں فائدہ ہے۔ تو اس دنیا میں جو کچھ اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ہر ایک کا نفع انسان کو لوٹتا ہے، انسان کو پہنچتا ہے۔ اللہ نے ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کا ارادہ کیا۔ زمین کو بنا دیا اللہ نے، زمین کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف گیا، فسواہن سبع سماوات، پھر اللہ نے ان کو 7 آسمان بنایا بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ایک ہوتا خلق، تخلیق کیا، پیدا کیا، ایک ہوتا سوا، خلق فسوا، پیدا کرنے کے بعد ان کو ٹھیک ٹھاک، مضبوط، بہتر، پوری طرح سے جس طرح ہونا چاہیے اس طرح بنا دیا آسمان کو۔ آسمان میں کہیں کوئی شگاف ہے، کہیں کوئی دروازہ نظر آتا ہے، کہیں کوئی اونچا نیچا نظر آتا ہے، کہیں کوئی اور کوئی کسی قسم کا عیب ہے، کوئی اور کمی ہے، نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ نے پوری طرح سے اسے مضبوط، محکم، متقن بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ فسواہن سبع سماوات، اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ تو اللہ نے پہلے زمین بنائی، اور کوئی بھی عمارت جب بناتے ہیں تو پہلے نیچے بناتے ہیں پھر اوپر بناتے ہیں نا، تو اللہ نے پہلے نیچے زمین بنائی، اس کے بعد پھر آسمان بنایا۔ یہی ترتیب طبعی ہے، یہی ترتیب طبعی ہے، اگرچہ کہ آسمان کے لیے زمین کی ضرورت نہیں، آسمان کے ٹکنے کے لیے کہ زمین کی ضرورت ہو۔ جیسے ہماری عمارتوں میں ضرورت ہوتی ہے چھت کے لیے کہ چھت رکے گی نہیں، اس لیے زمین بناتے ہیں، بنیاد بناتے ہیں، کھمبے بناتے ہیں، پھر چھت بناتے ہیں۔ اگر چھت پہلے رکتی تو شاید چھت سے شروع کر لیتے، لیکن چھت رکنے والی نہیں ہے جب تک ہم نیچے نہ بنائیں۔ لیکن اللہ نے ایسے کیا اور اس کے بعد میں اللہ نے آسمان بنایا۔ قرآن پاک کی ایک آیت سے ایسا لگتا ہے کہ شاید زمین بعد میں بنایا گیا ہے، جو ہے جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نام ہے وہ آیت ہے جس میں بعد ذالک دحاہا والارض بعد ذالک دحاہا الی السماء بناہا رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا والارض بعد ذالک دحاہا۔ تو یہاں اللہ نے پہلے آسمان کا ذکر کیا کہ آسمان کو اللہ نے بنایا، پھر بعد میں زمین کو ہموار کیا۔ تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ بعد میں آسمان کے بعد زمین کو بنایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اور آگے پڑھیں والارض بعد ذالک دحاہا اخرج منہا ماءہا ومرعاہا۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا 2 مفہوم ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بعد میں کا مطلب ہمیشہ ترتیب مقصد نہیں ہوتا، کہ جیسے کوئی آدمی کہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہارے ساتھ یہ کیا، اور اس کے بعد یہ بھی کیا، تو اس کے بعد کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد ہی کیا ہے، مطلب ایک چیز یہ بھی کیا ہے۔ تو ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین بنا کے پھر آسمان بنایا، پھر زمین میں
پودے لگانا اور زمین کو پوری طرح سے انسانوں کی ضرورت کے قابل بنانا اس کو اللہ نے بعد میں کیا، جیسا کہ اس آیت میں ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اللہ نے اس زمین میں سے پانی اور اس زمین میں سے پودے اور کھیتیاں اور درخت اور باغات یہ سب اللہ نے بعد میں بنائے۔ تو پہلے زمین بنا کے اللہ تعالیٰ آسمان بنا دیا، آسمان بنا کے پھر واپس زمین پہ آ کر کے اس کو اچھی طرح سے انسانوں کے رہنے کے قابل بنایا۔ یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، تو دونوں آیتوں میں اس طرح سے کوئی ٹکراؤ نہیں رہ جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے احسان کے طور پر بتایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں جو کچھ چیزیں ہیں، یہ اس کی بات آ گئی، ان چیزوں میں سے چاہے زمین کے اندر ہیں، خزانے ہیں زمین کے اندر جو، وہ بھی انسان کے لیے ہیں، زمین کے اندر جو دریاؤں میں جو پائے جانے والے جو ہے حیوانات ہیں، مچھلیاں ہیں، یہ سب بھی انسان کے لیے ہیں، زمین کے اوپر فضاؤں میں اڑنے والے جو پرندے ہیں وہ بھی انسان کے لیے حلال ہیں۔ اسی طرح سے جو بھی اس زمین میں پودے ہیں، نباتات ہیں، درخت ہیں، باغات ہیں، آپ گناتے جائیں جتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، سب کے سب انسان کے لیے حلال ہیں، اس کے فائدے کے لیے ہیں، اس کے عبرت کے لیے ہیں، اس کی لذت کے لیے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہ سب ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ شکر کریں کہ ناشکری کریں؟ ناشکری کا ہی دوسرا نام کفر ہے، اور شکر میں سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ ہم اس رب پر ایمان لائیں، اس رب کی بندگی کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کے حرام کو حرام جانیں، اس کے حلال سے فائدہ اٹھائیں، یہ سب اللہ کے شکر میں داخل ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہ اللہ جو یہ بھی جانتا ہے کہ کیا چیزیں زمین میں جا رہی ہیں اور کیا چیزیں زمین سے نکل رہی ہیں۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، آسمان میں کیا چیزیں چڑھ کے جا رہی ہیں، آسمان سے کیا چیزیں اتر کے آ رہی ہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، رازوں کو جانتا ہے، خفیہ سے خفیہ ترین چیزوں کو جانتا ہے، ہمارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ جو اللہ اتنا جانتا ہے ہماری پیدائش سے لے کر جب ہم کچھ نہیں تھے تب، اور جب ہم پھر دوبارہ مر جائیں گے اس کے بعد تک جو سب کچھ جانتا ہے، اس جاننے والے رب سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے؟ اس کو راضی کرنے کی کوشش ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے، یہ تقاضا ہے۔ تو یہ آیات ہیں جو کہ ہمیں حکم بھی دے رہی ہیں، دلیل بھی سمجھا رہی ہیں، واعظ و نصیحت بھی کر رہی ہیں۔ یہ ہے قرآن پاک کا کمال کہ قرآن پاک کسی منطقی کے منطق کی طرح نہیں، کسی فلسفی کے فلسفہ کی طرح نہیں، ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کے جس طرح وہ سمجھاتے ہیں اور اسی سمجھنے میں آدمی ڈوب جاتا ہے، کچھ سمجھ بھی نہیں پاتا، نہیں، بہت سادہ انداز میں کہ جو چاہے اسے پڑھ لے اور سمجھ جائے اور اس پر چل کر کے راستہ پا جائے اور نجات تک پہنچ جائے، اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر لیتے ہو جب کہ تم مردہ تھے، تمہیں اس نے زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، پھر اس کے بعد اس نے آسمان کا قصد کیا، آسمان کو 7 آسمانوں میں ٹھیک ٹھاک بنا دیا، اور وہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔